الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے عنایت فرمائی لقمان کو حکمت، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، اور جو کفران نعمت کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، اسے نصیحت کرتے ہوئے، اے میرے پیارے فرزند، کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بنانا، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ شکم میں اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کے باوجود، اور اس کا دودھ چھوٹنے میں 2 سال لگے۔ شکر ادا کرو میرا اور اپنے ماں باپ کا، میری طرف ہی تم کو لوٹنا ہے۔ اور اگر وہ دباؤ ڈالیں تم پر کہ تم میرا شریک ٹھہراؤ اس کو جس کو تم نہیں جانتے، تو ان کا کہا مت مان، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور پیروی کرو اس کے رستے کی جو میری طرف مائل ہوا، پھر میری طرف ہی تم نے لوٹنا ہے۔ پس میں بتاؤں گا تمہیں ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ اے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر وزنی ہو، یا پھر وہ کسی چٹان میں ہو، یا آسمان میں یا زمین میں ہو، تو لے آئے گا اسے اللہ تعالیٰ۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز باقاعدہ ادا کرو، نیکی کا حکم دیا کرو، اور برائی سے روکتے رہو، اور صبر کیا کرو ہر مصیبت پر جو تمہیں پہنچے۔ بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور اپنے رخسار کو لوگوں کے سامنے نہ پھیلاؤ، اور نہ چلا کرو زمین پر اتراتے ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی غرور تکبر کرنے والے کو۔ اور میانہ روی اختیار کرو رفتار میں، اور دھیما کر اپنی آواز کو، بے شک سب آوازوں سے کرخت گدھے کی آواز ہے۔ سورہ لقمان میں سب سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ یہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کی عزت والی کتاب میں ہے، جس میں کوئی کمی لغزش نہیں ہو سکتی۔ اس میں مالک الملک کی طرف سے ہدایت اور رحمت ہے، لیکن ہدایت اور رحمت سے وہی مستفید ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دن میں 5 بار حاضر ہوتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اس طرح اپنی مرادوں کو پاتے ہیں۔ یہ اپنے کمائے ہوئے پیارے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر اس مال کو پاک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس میں برکت ڈالتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے سننے کی بجائے لغو باتوں، کتابوں اور کاموں میں وقت ضائع کرتے ہیں، وہ دونوں جہانوں میں رسوا اور ذلیل ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ماننے والے دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کی طرف تمہیں بلاتا ہے، وہ ہے جس نے زمین و آسمان اور سب کچھ پیدا فرمایا۔ کم عقلو، اس کے ساتھ شریک ان بے جان بتوں کو کرتے ہو جن کا تخلیق میں کوئی حصہ نہیں۔ آج کا فرمان اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک دانا انسان کی ان نصیحتوں کا ذکر ہے جسے اس نے اپنے بیٹے کو کی۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لقمان چونکہ دانا تھا، اس لیے ان کی نصیحتیں ان کے بیٹے کے لیے بلکہ ساری مخلوق کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ نصیحتیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرما دی گئی ہیں، اور دانائے کل، سرور کل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان لقمان حکیم سے کئی گنا قیمتی اور فائدہ بخش ہے اور تھا۔ یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لقمان حکیم بنی اسرائیل میں بہت مشہور تھے، اور ان کی باتیں عقل کی تھیں، لیکن ان کے عقیدے کے خلاف وہ عمل کرتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ سن لو لقمان عقیدہ کیا رکھتا تھا اور تم کیا عقیدہ رکھتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سید المرسلین ہیں، لقمان کے متعلق تو یہ بھی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ نبی تھے یا ولی۔ بہرحال آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور آپ کی بڑی شہرت ہوئی، آپ کی نساء عام ہوئیں اور ان پر لوگ عمل کرتے اور ایک دوسرے کو بیان کرتے۔ آپ حضرت ایوب کے بانجے تھے اور لمبی عمر پائی، داؤد تک زندہ رہے۔ آپ ایک آدمی کے پاس ملازم تھے، اس نے کہا کہ ایک بکرا ذبح کرو اور اس میں سے وہ گوشت لاؤ جو سب سے اعلیٰ ہو، تو آپ نے دل اور زبان لا کر دی۔ پھر اس نے کہا اب بکرا ذبح کرو اور سب سے زیادہ جو خراب چیز ہے وہ لاؤ، تو آپ نے بکرا ذبح کر کے دل اور زبان لا کر پیش کی۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا؟ کل سب سے اچھی چیز دل اور زبان اور آج سب سے خراب بھی دل اور زبان؟ تو انہوں نے کہا اگر دل اچھا ہو تو اس کی وجہ سے زبان اچھی، جس کی وجہ سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ دل اچھا ہوتا ہے تو سارا جسم اچھا ہوتا ہے، اور اگر دل خراب ہو تو سارا جسم خراب بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ زبان ہی انسان کو تخت پر بٹھاتی ہے اور تختہ دار تک بھی لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین کو بتایا کہ تم سارے وہ کام کرتے ہو جن سے لقمان حکیم نے منع کیا۔ سن لو لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی۔ پہلی یہ کہ شرک مت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ظلم عظیم ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں تمہاری ایسی محبت ڈالی کہ ماں تم کو ہر کمزوری میں اپنے پیٹ میں سال رکھتی ہے، تم کو اپنا خون پلاتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلاتی ہے، اپنے آرام کو بچے کے آرام پر قربان کر دیتی ہے۔ لیکن ماں یا باپ شرک کے لیے بولیں تو ان کی بات مت مانو، جس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ ماں تو ایک ماں ہے، اگر 100 مائیں ہوں اور وہ بھوکی اور پیاسی مر جائیں تب بھی میں شرک نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نہیں چھوڑوں گا۔ لقمان نے دوسری نصیحت یہ کی آخر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ رائی کے دانہ کے برابر جو عمل ہوگا اسے بھی لائے گا، اس لیے نماز پڑھو اور نیک کام کا حکم دو، برائی سے منع کرو اور لوگوں سے خوش خلقی سے پیش آؤ، غرور تکبر مت کرو، اکڑ کر مت چلو، آواز پس رکھو، اونچا اور کرخت آواز گدھے کا ہوتا ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ساری اچھائیاں اور اس طرح کی اور اچھائیاں کس طرح انسان میں آتی ہیں، یہ اچھے دل کی وجہ سے، اور اچھا دل کس طرح بنتا ہے جو سارے جسم کو اچھا کر دیتا ہے، دوزخ سے بچاتا ہے، جب اس میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل روشن ہو جاتا ہے، اسے اچھائی سے محبت اور برائی سے نفرت ہو جاتی ہے، یہ دل کو طاقت بخشتی ہے کہ وہ شیطان اور نفس کو مغلوب کر کے زندگی گزار سکے۔ یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے سینے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔